بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ایم ایل این ٹی وی کے جانب سے آپ سے میں مخاطب ہوں گلگت بلتستان الیکشن 2020 15 نومبر کے حوالے سے۔ آپ کو وقتاً فوقتاً ہم آگاہ کرتے رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک الیکشن 2018 میں ملک میں ہوا اور ایک ناتجربہ کار، اناڑی، کھلاڑی اور موالی بھنگی قسم کے لوگوں کو ملک میں مسلط کیا گیا، اور اس سے لے کے آج تک ملک کی صورتحال کیا ہے، جی ڈی پی کہاں ہے، مہنگائی کہاں ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے، سوائے بدتمیزی کے علاوہ اور کچھ نہیں سکھایا گیا۔ اور اس وزیر اعظم صاحب کے منہ سے جو سلیکٹڈ ہیں گالیاں نکلتی ہیں، جس ملک کے وزیر اعظم اپنے مخالفین کو روز گالیاں دیتا ہے، اس ملک میں کہاں پہ برکتیں آنی ہیں؟ تو وہ بے برکتی ہم 2020 تک جی بی میں آنے سے روکتے رہے، لیکن 2020 میں تمام تر جو ہے وہ ریاستی وسائل کے ذریعے کوشش ہوئی۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، ہماری حکومت کو 4 مہینے پہلے سیز کیا گیا یہ کہہ کے کہ بھئی یہ الیکشن پہ اثر انداز ہوں گے، اور اس کے بعد ایک مرضی کی کابینہ یہاں پہ بنائی گئی سلیکٹڈ، نہ کیئر گورنمنٹ کے لیے کسی قسم کا جو ہے مشورہ ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے الیکشن غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا جو 18 اگست کو تھا، اور اس کے بعد غیر معینہ مدت کے لیے التوا ڈال کے انہوں نے جو ہے وہ اپنی کارروائیاں شروع کی، اور پی ایم ایل این کے ساتھیوں کو توڑنا اور یہاں پہ یہ تاثر دینا، ہمارے ساتھ قریب جو لوگ تھے ان کے خلاف کارروائیاں شروع کی گئی، اور سیم اسی کاپی کو دوبارہ ریپلیکیٹ کیا گیا جیسے 2018 میں کیا۔ وہاں ثاقب نثار یہ رول ادا کر رہا تھا، یہاں پہ کچھ اور لوگ یہ رول ادا کرتے رہے، اور یہ ماحول بنایا گیا کہ پی ایم ایل این کو جو ہے دوبارہ آنے نہیں دینا ہے، جس کے لیے تمام تر وہ حربے اپنایا گئے جس کے مہذب دنیا میں کہیں بھی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ 2020 کے حوالے سے پھر ایک شیڈول ایشو کیا گیا ایک غیر یقینی صورتحال کے بعد، اور اس تک جو ہے وہ پی ایم ایل این کی توڑ پھوڑ کی گئی، ہمارے بندے توڑے گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جناب ایک ضابطہ اخلاق بنایا، الیکشن ایکٹ 2018 ضابطہ اخلاق کی شق نمبر 16، اور اس کے تحت انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے، جو ڈمی چیف الیکشن کمشنر ہے انہوں نے ضابطہ اخلاق بنایا، انہوں نے وہ سرکولیٹ کیا اور یہ پابند کیا کہ وفاقی وزراء جو آفس ہولڈ کرتے ہیں، پرائم منسٹر وغیرہ، نہیں آئیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کس طریقے سے وفاقی وزراء ہمیں 4 مہینے پہلے سیز کیا گیا کہ یہ الیکشن پہ اثر انداز ہوں گے، جبکہ خود جو ہے وہ آخری دن تک جو ہے یہاں موجود رہے۔ نوٹوں کی تھدیاں، مشینیں، آٹے کے تھیلے، 2 لاکھ بوری جو ہے ہماری گندم کاٹی گئی۔ میری اور خان صاحب سے جھگڑا ہوا، خان صاحب نے کہا کہ آپ کے اس ریٹ پہ ہم گندم نہیں دے سکتے، 2600 روپے پر جو ہے وہ بوری کا ریٹ رکھیں۔ میں نے ماننے سے انکار کیا، 2 لاکھ بوری کاٹی گئی۔ پھر الیکشن کے دنوں میں وہ 2 لاکھ بوریاں جو ہے وہ نکال کے یہاں گلی گلی کوچے کوچے میں لا کے تقسیم کی گئی، اور شکریہ عمران خان کے ساتھ۔ جو لیڈر پاپولر ہوتا ہے وہ آٹے کی بوریاں تقسیم نہیں کرتا، جو پاپولر ووٹ ہوتا ہے وہ مشینیں لے کے گھروں میں نہیں جاتے۔ جو آج تک گلگت بلتستان کی تاریخ میں الیکشن شیڈول کے بعد کسی وفاقی وزیر کو، خاص طور وزیر امور کشمیر کو، کسی نے گلی کوچوں میں نہیں دیکھا منتیں ترلے اور گالیاں دیتے وقت۔ تو بہرحال یہ جو کچھ تھا، ہمیں تو 4 مہینے پہلے انہوں نے روک دیا گیا کہ آپ اثر انداز ہو رہے ہیں، جبکہ ابھی تک جو ہے وہ کل ایک ضمنی الیکشن تھا یہاں پہ ہمارے حلقہ 3 میں، وہاں پہ گنڈا پور صاحب دندناتے پھر رہے تھے، ضلع بنا رہے تھے، ہسپتال بنا رہے تھے، اسکول بنا رہے تھے۔ ہم میں افسوس اپنے نیشنل میڈیا کے اوپر ہے اور اپنے لوکل میڈیا کے اوپر ہے، یہ کہتے ہیں کہ جناب کہاں دھاندلی ہوئی ہے، آپ الزام لگا رہے ہیں، کیا یہ ثبوت نہیں ہے کہ میری صوبائی حکومت کو 4 مہینے پہلے سیز کیا گیا؟ کیا یہ سب کچھ ریکارڈ پہ نہیں ہے؟ کیا یہ بات ریکارڈ پہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ مرضی کی بنائی، کسی قسم کی مشاورت اپوزیشن لیڈر اور چیف منسٹر سے نہیں کی گئی؟ کیا یہ چیز ریکارڈ پہ نہیں ہے کہ الیکشن شیڈول کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا جو 18 اگست کو ڈیو ٹائم تھا؟ اس کے بعد کیا یہ بات حقیقت نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے پارٹی کے بندے توڑے؟ کیا یہ بات حقیقت نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں کے لیے انہوں نے جو ہے ضابطہ اخلاق جو بنایا تھا اس کی دھجیاں بکھیری گئی؟ پھر ہماری اور پیپلز پارٹی اور بعض ساتھی ہم کورٹ چلے گئے، کیا گلگت بلتستان ہائی کورٹ نے، چیف کورٹ نے یہ فیصلہ نہیں دیا کہ وزراء کو اگلے 3 دن کے اندر جو ہے وہ گلگت بلتستان سے نکالا جائے؟ کیا اسی فیصلے کو سپریم اپیلیٹ کورٹ نے جو ہے وہ برقرار رکھا کہ نہیں رکھا؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ سپریم اپیلیٹ کورٹ اور چیف کورٹ کے فیصلے، یہ جو نیا پاکستان کا پاگل خان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 2 نہیں 1 پاکستان، قانون کی حکمرانی ہوگی، امیر اور غریب برابر ہوگا، طاقتور اور کمزور برابر ہوگا۔ تو آپ کے وزراء نے آپ کے صوبائی حکومت کے اندر نہیں ہے، یہ آپ کے سپریم اپیلیٹ کورٹ ہے، چیف کورٹ ہے، عدالتیں ہیں، یہ ان عدالتوں کے فیصلوں کو اپنے ردی کے ٹوکری میں پھینکا، اور ابھی بھی وہ جلسے جلوس کرتے پھر رہے ہیں، ابھی بھی جو ہے وہ آخری دن تک بھی یہ موجود تھے۔
کدھر گئے سپریم اپیلیٹ کورٹ کے فیصلے, کدھر گئے وہ چیف کورٹ کے فیصلے؟ لہٰذا ہم سپریم اپیلیٹ اور چیف کورٹ سے کہتے ہیں آپ کے فیصلوں پہ آئندہ کون عمل درآمد کرائے گا؟ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ ان لوگوں کو ٹھڈے مار کے نکالتے, آپ سے یہ کام نہیں ہوا. یہ ثابت ہوا گلگت بلتستان کے اندر پری پلان یہاں نیا پاکستان کا جو ہے وہ کے لیے کام کیا گیا. اور آپ دیکھ لیں کہ پھر اس تمام تر ریاستی جبر دھونس دھاندلی کے باوجود آپ کو 8 سیٹیں ملی, اور اس کے باوجود آپ نے جو ہے وہ 7 آزاد ارکان کو شامل کیا اور کہہ رہے ہیں ہمیں 2/3 اکثریت ملی ہے. لعنت ہو آپ کو اور آپ کی جو ہے وہ سوچ پہ اور آپ کی جو ہے وہ ترتیب پہ, ہمیں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ 15 نومبر سے تائندم یہ گلگت بلتستان جو نواز شریف اور اس کی ٹیم نے پرامن خوشحال ترقی یافتہ گلگت بلتستان بنایا تھا, ٹائر جلنا, گاڑی جلنا, یہ چیزیں ختم ہو گئی تھی جی بی کے اندر. ہم نے اپنے ہاتھوں سے صوبے کو جو ہے وہ پرامن بنایا, ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس شہر کو سجایا, ہر شہر کو سجایا. آج گلگت بلتستان کا حال کیا ہے؟ آج گلگت بلتستان میں گاڑیاں جل رہی ہیں, ٹائر جل رہے ہیں, آفیسز نظر آتش ہو رہے ہیں. کدھر ہے ریاست, کدھر ہے حکومتی ادارے, کہاں پہ ہیں؟ تو ہم گو کہ یہ جلاؤ گراؤ کے مذمت کرتے ہیں, ہم اس طرح کے کسی فعل کی حمایت نہیں کرتے. سب سے بڑی وکٹم پارٹی PMLN ہے, لیکن ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا, ہم نے کبھی بھی جو ہے تشدد پہ لوگوں کو نہیں اکسایا. اور چونکہ جب فیصلے بر وقت نہ ہوں, انصاف نہ ہوں, جہاں عدالتوں کے بھی فیصلے نہ مانا جائیں, یاد رکھیں ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس کے 2/3 اکثریت والے وزیر اعظم کو, ہمارے قائد محترم نواز شریف صاحب کو, اقامے کی بنیاد پہ سپریم کورٹ نے نام نہاد فیصلہ کیا, ہم نے اس کو بھی ایکسیپٹ کر کے اسٹیپ ڈاؤن کیا, ملک کے پرائم منسٹر چھوڑ دی. آپ کے وزراء یہاں پہ جو ہے وہ عدالتوں کے فیصلوں کو اس حد تک ماننے کے لیے تیار نہیں. آپ جلسوں میں نہ جائیں, آپ جا کے وہاں جا کے جھوٹے اعلان نہ کریں, اس کو بھی آپ نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. گلگت بلتستان کو بدقسمتی کے ساتھ مودی کے ایجنڈے کے تحت انتشار کے شکار کروایا جا رہا ہے. اور وہ کون کروا رہا ہے؟ عمران خان اور اس کی ٹیم. گنڈاپور جیسے گندے ترین لوگ گلگت بلتستان میں آ کے یہاں پہ ہر طرح کے فساد پھیلانے کے بعد یہ چلے جائیں گے کل پرسوں. میری استدعا ہے گلگت بلتستان کے عوام سے, اپنا پرامن احتجاج کریں, اپنا پرامن پروٹیسٹ کریں. میں پارٹی کارکنوں سے بھی کہوں گا, باقی پارٹیوں سے بھی کہوں گا, پرامن پروٹیسٹ کریں. یہ لوگ کرایہ دار ہیں, یہ گلگت بلتستان کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ کل چلے جائیں گے, ہم نے یہیں رہنا ہے. ہم اپنے شہروں کو سجائیں, اپنے شہروں کو بنائیں, اور ہم نے اپنے شہروں کو پرامن اور صاف ستھرا رکھنا ہے. اس کے لیے میں یہی گزارش کرتا ہوں, عمران خان صاحب خدا کے لیے صبر کریں. آپ نے جو کچھ حالات گلگت بلتستان میں چاروں صوبوں میں پیدا کیے تھے وہ آج گلگت بلتستان میں آپ کامیاب ہو گئے, آپ کو مبارکباد ہو. نیا پاکستان بنا دیا نا گلگت بلتستان میں. آج یہاں پہ گلی کوچوں میں جو ہے وہ آگ اگل رہی ہے, آپ گلی کوچوں میں تباہی پھیل رہی ہے. انتظامیہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے, پولیس کی کوئی رٹ نہیں ہے, ادارے کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہے. تو یہی تھا نا آپ کا خواب, گلگت بلتستان کو اس طرف لے کے ہم نے جانا ہے. کیوں نواز شریف کے شیروں نے صوبے کو پرامن رکھا؟ کیوں کہ اس لیے کہ خان صاحب میں آپ سے دبا نہیں, آپ کو جرت نہیں ہوئی میری موجودگی میں پچھلے سال 1 نومبر کو یہاں آ کے نیشنل لیڈرز کے خلاف بات کرنے کی. اس سال ہم نہیں تھے تو آپ نے پاک فوج کی تقریب کو جو ہماری جشن آزادی کے حوالے سے تھے اس میں بھی آ کے مغلظات بکے. آپ کی ٹریڈنگ یہی ہے, آپ کی تربیت یہی ہے. لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں تسلسل کے ساتھ جو دھاندلیاں یہاں پہ کی گئی ہیں, پری پول ریگنگ, اس کی ریکارڈ تاریخ میں نہیں ملتا. اگر اس ملک میں کوئی آزاد عدلیہ ہوتی تو وہ نوٹس لیتی, اور اگر اس ملک میں کوئی جسٹس کا نظام ہوتا تو فیصلوں پہ عمل درآمد ہوتا, اور عمل درآمد نہ ہونے پہ عدالتیں جو ہے وہ سو موٹو لیتی. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہمارے حمزہ کے اسیران تھے, اس کے بارے میں تو 2 سال 1.5 سال پہلے فیصلہ ہو چکا تھا, ہم نے ان کو چھوڑنا ہے, یہ بے گناہ لوگ ہیں. تو کیوں روکا گیا؟ آج صرف اور صرف PTI کو حمزہ سے جتانے کے لیے اس کو روکا گیا, اور آج ان کو آپ رہا کر رہے ہیں. اچھی بات ہے, ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں, لیکن اس کو بھی آپ نے پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پہ استعمال کیا. اور کون کون سے آپ نے نہیں کیا؟ یہاں پہ اہل سنت کمیونٹی کو آپ نے کہا کہ ہم سنی وزیر اعلیٰ لا رہے ہیں, آپ نے اسماعیلی کمیونٹی کو کہا کہ ہم اسماعیلی وزیر اعلیٰ لا رہے ہیں, آپ نے شیعہ کمیونٹی کو کہا ہم شیعہ وزیر اعلیٰ لا رہے ہیں. کس طرح جو ہے وہ تباہی پھیلا دی آپ نے گلگت بلتستان میں. اور خاص طور پہ میری کانسٹیٹوئنسی کے بارے میں خان صاحب ہم یاد رکھیں گے, آپ نے 3 میٹنگز کی اور جس کے بارے میں کہا مجھے ہر صورت میں مسلم لیگ نون کا حلقہ 2 سے حفیظ الرحمان کو ہارتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. جناب خان صاحب, ہم پولیٹیکل ورکیں, الیکشن ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا, اس لیے ہم نے باوجود دھاندلیوں کے شہر کو آپ کے ایجنڈے کے مطابق لگانے میں ہم حصہ دار نہیں رہے ہیں. تو اب یہ فیصلہ ہوا گلگت بلتستان میں بھی PDM بنانے کا. آج ہمارا پہلا اجلاس ہوا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس PDM کے پلیٹ فارم سے ہم ووٹ چوروں کو بے نقاب کریں گے. جس نے بھی اپنے اختیارات کو تجاوز کیا اس کو ہم بے نقاب کریں گے.
انتظامیہ میں بیٹھے ہوئے کالی بھیڑیوں کو ہم بے نقاب کریں گے، ان کا پیچھا کریں گے، یہ ملک کے جس بھی کونے میں ہو. خاص طور پر ہمارے چیف سیکرٹری صاحب ہیں اور اس کی پوری ٹیم ہے جس نے اس الیکشن کو 6 مہینے 9 مہینے پہلے سے گلگت بلتستان کے حالات ایسے پیدا کرنے کی کوشش کی. اور ساتھ ساتھ وہ سارے لوگ ذمہ دار ہیں جو کسی بھی وقت جو ہے وہ گلگت بلتستان میں اس دھاندلی کے لیے ڈائریکٹ انڈائریکٹلی انوالو رہے ہیں. گنڈپور صاحب، آپ نے گلگت بلتستان کو تباہ کیا ہے، اب آپ کی بس کی بات نہیں ہے، لہذا اب بھی وقت ہے کہ آپ جو ہے وہ ہوش کے ناخن لیں. گلگت بلتستان میں جو کچھ ہوا ہے آپ آرگینکلی پروسیس کو آگے بڑھائیں. آپ سیکٹیرین کارڈ کبھی ایک کمیونٹی کے ساتھ، کبھی دوسری کمیونٹی کے ساتھ، کبھی تیسری کمیونٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں. اس سے باز آ جائیں اور ملک کو خدا را گلگت بلتستان کو پشاور اور لاہور بننے نہ دیں. ہمیں آگے بڑھتا ہوا گلگت بلتستان چاہیے. میں آخر میں گزارش کروں گا اپنے مقتدر اداروں کے ساتھ سے بھی اور خاص طور پر سپریم اپیلیٹ کورٹ اور چیف کورٹ سے بھی اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد کروائیں اور اس پہ نوٹس لیں. آئی جی نے کیا کیا ہے، ایس پیز نے کیا کیا. وہ آر اوز جو دن کو جو ہے وہ آر او بنتے ہیں، شام کو جا کے گنڈپور کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں اور وہ ان کو پروٹوکول دیتے ہیں، ان کو انلیگل جلسوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی آپ ہم نے بڑا صاف شفاف الیکشن. یہ چیف الیکشن کمشنر کہتا ہے دھاندلی کے ثبوت ہیں تو لاؤ. تو میں آن لائن جو ہے میڈیا کے ذریعے کہتا ہوں کیمرے لگا دیے جائیں، چیف الیکشن کمشنر کو بٹھایا جائے، ہم بھی ساتھ بیٹھتے ہیں. اگر وہاں دھاندلی ہم نے 100 دفعہ اس کے سامنے پروف نہیں کی، کیونکہ یہ ڈمی ہے، اس کے ہاتھ میں کیا ہے، یہ کھلونا ہے. اس کھلونے کے ذریعے گلگت بلتستان کو برباد کیا گیا. ہم نے 3 دن پہلے بھی اس کے سامنے موجود تھے، اس کو کہا کہ یہ ہوا یہ ہوا. تو میں کیا کروں، میں نے تو آرڈر کیا ہے، میرے تو کوئی نہیں مانتا. میں کیا کروں، میرا تو یہ آرڈر ہوا، اس پہ عمل درآمد کوئی نہیں ہوتا. لہٰذا آپ جب ڈمی لوگ بٹھاتے ہیں اس کا انجام یہی ہوتا ہے، وہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. لہٰذا میں چیلنج کرتا ہوں چیف الیکشن کمشنر کو کہ آپ بلائیں میڈیا کو، ہمیں بھی بلائیں. آپ کے سامنے آپ کے کرتوت اور آپ کے جو ہے وہ جالسازیاں، آپ کی 2 نمبریاں ہم بے نقاب کریں گے. اگر نہیں کر سکے تو جو سزا ہوگی ہم اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہیں. آپ صرف میڈیا میں پریس کانفرنس میں کہتے ہیں لاؤ نا ثبوت. کتنے ثبوت آپ کو دیے ہم نے؟ 50 سے زیادہ ثبوت آپ کو دے چکے ہیں. کیا کیا آپ نے؟ اب آپ چاہتے ہیں تو لہٰذا آپ دنیا کو دکھائیں، کیمرے فٹ کروائیں، بلائیں ہمیں، ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کو کیا کیا ثبوت ہم مہیا کر چکے ہیں. آپ تو پہلے سے ہی فکس میچ کے حصہ تھے، آپ پہلے سے اس معاملے کا حصہ تھے. لہٰذا چیف الیکشن کمشنر کے اس کنڈکٹ کو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، ان کی حرکات اور سکنات کو یاد رکھا جائے گا. جو کچھ گلگت بلتستان کے ساتھ انہوں نے کیا اس کو بھی یاد رکھا جائے گا، اور کس طرح یاد رکھا جائے گا یہ تو مستقبل ہی بتائے گا. اور میں تمام تر افسران سے میں گزارش کرتا ہوں خدا را ان لوگوں کے انلیگل احکامات کو نہ مانیں، جائز کو جائز، غلط کو غلط کہیں. گلگت بلتستان کو تباہی سے بچانا اب انتظامی افسران کی ذمہ داری ہے، اور جو لوکل افسران ہیں خاص طور پر ان کی ذمہ داری ہے. انہوں نے گلگت بلتستان میں رہنا ہے، انہوں نے یہاں سروسز دینی ہے. باقی افسران جو ہے آتے ہیں جاتے ہیں، ان کا کوئی خاص سٹیک یہاں پہ نہیں ہے. میں ایک دفعہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ آج جلتا ہوا گلگت ہم دیکھ رہے ہیں، آگے پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی. ہمیں عوام کو ویجیلنٹ رہنا ہے. ہم گلگت بلتستان کو پرامن رکھنا چاہتے ہیں، پیسفل رکھنا چاہتے ہیں، ڈیولپمنٹ کے ذریعے اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. پاکستان کا ایک خوبصورت چہرہ پوری دنیا میں 5 سال میں گلگت بلتستان نے پاکستان کی جو ہے وہ جو ہے بہتری کے لیے پاکستان کے روشن چہرے کا ایک آئینہ تھا جی بی جو ہے. لیکن اس کو اسی نئے پاکستان والوں نے آج آنکھ میں جھونک دیا ہے. نہ یہاں آگے مستقبل میں مجھے کوئی استحکام نظر آ رہا ہے. کون وزیر اعلیٰ ہوگا کون نہیں ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے، لیکن ابھی تک ان کی کوئی پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ نہیں ہوا. ایک ڈمی بزدار یہاں پہ بٹھایا جائے گا اور وہ بزدار کے ذریعے جو ہے وہ فیصلے کہیں اور ہوں گے، وہ صرف انگوٹھے لگائے گا. ڈیولپمنٹ ریورس گیئر پکڑے گی، امن و امان کی صورتحال بدتر ہو جائے گی بدقسمتی کے ساتھ. جب آپ کا منتظم ہی بہتر نہ ہو، جب آپ کی آرگنائزیشن ہی بہتر نہ ہو تو وہاں نتیجہ اچھا نہیں آتا. میری دعا ہے گلگت بلتستان کو اللہ پاک پرامن رکھے، ترقی یافتہ رکھے اور نئے پاکستان کے تمام شروں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں گلگت بلتستان کو ماضی کی طرح پرامن، خوشحال اور ترقی یافتہ گلگت بلتستان کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کا بہت شکریہ.